حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، تشریف لائے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ایمان کو قبول کیا۔ صرف 4 آدمی ان سے پہلے مسلمان ہو چکے، صرف 4 بندے، 5ویں یہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری 5ویں آدمی مسلمان ہوئے۔ کیا فرمایا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی میرے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں، جو مانتا ہے لوگ اس کو ستاتے ہیں، تم چونکہ غفار کے قبیلے سے آئے ہو، مکہ کے رہنے والے نہیں ہو، اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں یہ خبر پہنچ جائے کہ اللہ نے مجھے غلبہ نصیب فرما دیا ہے تو آ جانا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، کسی صحابی نے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور جب یہ سن لو کہ مجھے غلبہ مل گیا پھر آ جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا، نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہوگا، میں ابھی باہر جاتا ہوں، بہت بلند آواز سے چیخ کر جہاں مکے کے اندر سرداران مکہ جمع ہوں گے ان کے درمیان میں پہنچ کر چیخ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں گا۔ گئے مکہ کے اندر، پہنچ گئے، دیکھا سرداروں کا اور بہت سارے قریش اکٹھے ہیں، جا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی آواز سننی تھی۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، ان کو پکڑا، ان کو گرایا، ان کو مارنا شروع کیا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے تھپڑ مارا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، اوے مکہ کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ مر گیا تو وہ قبیلہ ہمارے راستے میں پڑتا ہے، ان کا بندہ مرے گا، تمہارا قافلہ آگے نہیں جانے دیں گے، اور کچھ نہیں، اپنی تجارت کا خیال کرو، تمہاری تجارت بند ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے حضرت ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مصیبت پڑی تھی مار کھانے کی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، تو کیا مصیبت پڑی تھی یہاں تھپڑ کھانے کی اور مکے کھانے کی اور یہ کرنے کی؟ کیا مصیبت پڑی تھی؟ کوئی نہیں کہے گا۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے رخصت کی اجازت دی تھی، لیکن جب انہوں نے عزیمت پر عمل کر دیا، انہوں نے اونچا کام کر کے دکھا دیا، سرکار بھی خوش ہو گئے اور تمام صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ قیامت تک کسی کی جرت یہ نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ابو ذر غفاری نے یہ کیوں کیا، سب یہ کہیں گے کہ انہوں نے جو کیا بالکل درست کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، لشکر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا، وہاں گئے، عیسائیوں کی حکومت تھی، انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچایا، بادشاہ کہنے لگا عیسائیت کو قبول کر لو، آدھی حکومت تمہیں دوں گا، جتنی میری حکومت ہے آدھی حکومت، چونکہ بڑے سمجھدار تھے، آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ کہا جی عیسائیت قبول کرنے پر آدھی تو کیا، ساری دنیا کی حکومت مجھے مل جائے اور عیسائیت نہیں، صرف یہ کہو کہ میں آنکھ بند کروں تو میں عیسائی بن جاؤں، دوبارہ آنکھ کھولوں تو پھر دوبارہ مسلمان بن جاؤں، اتنی دیر کے لیے بھی میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اچھا، کہا اس کو لٹکا دو اور لٹکا کر تیر مارو، لیکن خیال کرنا کہ لگے نہیں، صرف ڈرانے کے لیے مارنا۔ اب ان کو لٹکا دیا گیا، چاروں طرف سے تیر مار رہے ہیں، تیر کبھی دائیں طرف سے گزرتا ہے کبھی بائیں طرف سے گزرتا ہے، پھر اتار کر لائے، کیوں بھئی رائے وہی ہے کہ بدل گئی؟ کہا نہیں بدلی، وہی رائے ہے۔ کہا اچھا اگر یہ کہو کہ تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہاری جگہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لا کر یہاں ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ رونے لگے کہ اللہ کے بندو تم یہ کہتے ہو، میں تو اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے، میں اتنی بھی تکلیف آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ کہا اچھا ایک دیگ جس میں زیتون کا تیل بالکل پکایا گیا، جب وہ کھولنے لگ گیا، ایک مسلمان قیدی کو بلایا، اسلام چھوڑتے ہو یا اندر ڈال دیں؟ کہا نہیں چھوڑتا، اٹھا کر اندر ڈال دیا۔ اندر ڈالتے ہی گوشت الگ، ہڈیاں الگ، بالکل بہت کھولتا ہوا تیل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا یہی حال کریں گے تمہارا؟ کہا کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اگر قرآن پاک کی آیت شریفہ کو دیکھا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی آدمی کسی کو جبراً یہ کہا جائے کہ کلمہ کفر زبان سے کہو،
اس کے دل میں کلمہ کفر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کمزور بندہ ہے تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، یہ چھوٹا درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہ کہے اور جان چلی جائے تو وہ شہید شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اس آیت شریفہ کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس وقت مجھے اجازت ہے کلمہ کفر زبان سے کہہ کر میں اپنی جان بچا سکتا ہوں، کھولتا ہوا تیل ہے، پوری دیگ ہے، ان کے سامنے ایک مسلمان شہید ہو چکا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اچھا روتے اس لیے ہو کہ تیار؟ کہا نہیں تیار نہیں ہوں، اس لیے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تم مجھے اس میں ڈال دو گے جلدی سے میں ختم ہو جاؤں گا۔ میں یہ تمنا کر رہا تھا میرے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانیں دے دیتے، ایک ایک جان کو پکڑ کر تم اس کو ختم کرتے اور اللہ کے دین کے لیے میں اتنی جانیں شہید کر سکتا۔ کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے غلط کیا۔ جب واپس مدینہ پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے بندے جب اللہ نے اجازت دی تھی تو کلمہ کفر کہہ کر جان چھڑا لی ہوتی، نہیں کہا کسی نے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، بڑے صحابہ نے کہا، لیکن پہلے کہا جب یہ قصہ ہو چکا، واقعہ ہو چکا، کسی ایک کی جرأت اور ہمت نہیں ہے قیامت تک جو یہ کہہ سکے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی کی۔ اگر کوئی بد نصیب کہتا ہے تو وہ گستاخی ہے، وہ بے ادبی ہے، وہ اس کا منہ پھٹ ہونا ہے، کہیں وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو محروم نہ کر دے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے والد کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی قیامت والے دن یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ پاک اس پر ستاری کا معاملہ فرما دے، تو اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھے۔ اہل بیت کی، اللہ کے نبی کے گھر والوں کی محبت دل میں ہوگی تو یہ بہت بڑا اکسیر ہے، بہت بڑا نسخہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کی بخشش کر دیں گے۔ بعض دفعہ انسان باتوں میں آ کر یا کسی بدتمیز کے ساتھ بیٹھ کر بدتمیزی شروع کر دیا کرتا ہے، کبھی بھی کسی اللہ والے کی شان میں کوئی کلمہ زبان سے نہ نکل جائے۔ بعض دفعہ پکڑ کا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ پاک کی ناراضگی کا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک کلمہ ساری زندگی کی نیکیوں کا ستیہ ناش کر دیا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے صاف طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بعض دفعہ عمل کرتے جنت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک بالشت رہ جاتی ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں۔ پھر اس پر بد نصیبی غالب آ جاتی ہے، اس کی زبان سے کوئی بدتمیزی کا کلمہ نکل جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، لہٰذا وہیں سے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی گناہ کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت رہ جاتی ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں، اس کی کوئی خوش نصیبی اس پر غالب آ جاتی ہے، اللہ کا کوئی خاص رحم اور فضل کا دروازہ کھلتا ہے، یہ بندہ زبان سے ایک کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اس کو یہاں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اپنی زبانوں کو بدتمیزی والی عادت نہیں ڈالنی، اپنی زبان کو لگام دینا، یہی اسلام ہے، یہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرا بچے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا بچے۔ عام مسلمانوں کو بھی اپنی زبان سے محفوظ رکھا جائے، اور جو اللہ کے نیک بندے دنیا سے جا چکے کبھی بھی غلطی سے بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ نکل جائے، کہیں ان کی شان میں گستاخی ہمارا ستیہ ناش نہ کروا دے، ہمیں کہیں خدا نہ کرے ہدایت سے محروم نہ کر دے، کہیں دین سے ہمیں دور نہ کر دے۔ زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔